پولنگ ختم ہوئے 22 گھنٹے ہو گئے، انتخابات کے مکمل نتائج سامنے نہ آ سکے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج میں غیر معمولی تاخیر پر سیاسی جماعتوں میں تشویش۔ الیکشن کمیشن اب تک قومی اسمبلی کی 122 نشستوں پر نتائج کا اعلان کر سکا۔ 49 پر آزاد امیدوار، 39 پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی 27، ایم کیو ایم، جے یو آئی، بی این پی اور پاکستان مسلم لیگ نے ایک سیٹ جیتی۔ پنجاب اسمبلی کی 124 نشستوں کے سرکاری نتائج آ گئے۔ نون لیگ کی 56 نشستیں، آزاد امیدوار 59 سیٹوں پر کامیاب۔ پاکستان مسلم لیگ 2 نشستیں جیت سکی۔ نواز شریف لاہور سے کامیاب ہو گئے، مان صحرا سے ہار گئے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، احسن اقبال، حنیف عباسی، عطا تاڑڑ بھی کامیاب۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں، گزشتہ راست میڈیا کے ایک حصے کی طرف سے جان بوجھ کر غلط تاثر قائم کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون مرکز اور پنجاب میں واحد سب سے بڑی جماعت بن کر ابھر رہی ہے۔ کچھ نتائج کا انتظار ہے، حتمی نتائج موصول ہوتے ہی نواز شریف جیت کی تقریر کریں گے۔ عام انتخابات کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ 130 میں سے 72 نشستیں حاصل کر لیں۔ آصف علی زرداری، نواب شاہ، بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ سے جیت گئے۔ فریال تالپور، مراد علی شاہ، شرجیل میمن بھی کامیاب۔ متحدہ پاکستان 5، جی ڈی اے 2، آزاد امیدوار 6، مہاجر قومی موومنٹ 1 اور جماعت اسلامی بھی 1 نشست لینے میں کامیاب۔ خیبر پختونخوا میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ 70 نشستوں پر نتائج کا اعلان، 62 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ جمعیت علماء اسلام 2، مسلم لیگ نون 4، جماعت اسلامی 1 اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز 1 نشست لے سکی۔ کئی برج الٹے تو کئی اپنی نشست کا دفاع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان علی امین گنڈا پور سے ہار گئے۔ زرتاج گل جیت گئیں۔ چودھری پرویز الہی ہار گئے۔ بیرسٹر گوہر اپنی نشست پر کامیاب۔ سلمان اکرم راجہ ہار گئے۔ اوہن چودھری جیت گئے۔ زین قریشی بھی کامیاب۔ سراج الحق ہار گئے۔ چودھری صالح حسین جیت گئے۔ جہانگیر ترین ہار گئے۔ عامر ڈوگر جیت گئے۔ پنڈی بوائے شیخ رشید بھی دونوں سیٹیں بچانے میں ناکام۔ استحکام پارٹی کے پرویز خٹک ہار گئے۔ شازیہ مری جیت گئیں۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان اسمبلی کے 14 حلقوں کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی 5، جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون کی 3 نشستیں، بی این پی عوامی، آزاد اور جماعت اسلامی کی 1 نشست۔ انتخابات کا مشکل ترین سیکیورٹی حالات میں انعقاد ملک کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، جس پر پوری قوم کو فخر ہونا چاہیے۔ وزارت داخلہ کی وضاحت، الیکشن کے پرامن انعقاد کا سہارا قانون نافذ کرنے والے اداروں، افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسیز اور ریاستی اداروں کے سر ہے۔ لاہور کے حلقے این اے 122 میں بڑا اپ سیٹ، نون لیگ کے خواجہ سعد رفیق کو شکست، آزاد امیدوار سردار لطیف کھوسا کامیاب۔ سعد رفیق کا بڑے دل کا مظاہرہ، شکست تسلیم کر لی۔ سردار لطیف کھوسا کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی، کہا عوامی فیصلے پر خوشی ہے، اللہ کریم آنے والی پارلیمان کو متحد ہو کر قومی بحرانوں پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ این اے 47 اور 48 سے آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کھوکر نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ ایک بیان میں کہا کہ افسوس ہوا پی ٹی آئی امیدوار علی بخاری کو حلقہ 48 اسلام آباد کی سیٹ ہرا دی گئی۔ وہ واضح جیتے ہوئے تھے۔ یہ بدترین دھاندلی اور آنکھ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 150 سے زیادہ سیٹوں پہ برتری حاصل ہے۔ یہ اس ریکارڈ کے مطابق جو ہمارے پولنگ ایجنٹ نے ہمیں سپلائی کیا ہوا ہے، اور آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ تعالی ہم سینٹرل میں بھی اور کے پی کے میں بھی ہم لینڈ سلائڈ وکٹری کے ساتھ جیت رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم کے پی کے میں بھی حکومت بنائیں گے اور ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے۔ 150 سے زائد نشستیں حاصل کر لی، وفاق اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر خان کا دعویٰ، بولے ہمیں رزلٹ نہیں دیا جا رہا، سپورٹرز پرامن رہیں۔ کراچی کی 18 نشستوں پر لیڈ ہے۔ ایم کیو ایم کامیابی کا نیا ریکارڈ بنانے جا رہی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا دعویٰ، ایم کیو ایم پاکستان کا آج جشن منانے کا فیصلہ، مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ خالد مقبول صدیقی خطاب کریں گے۔
اسپیشلی کراچی میں ایم کیو ایم کے لوگوں نے مختلف جگہوں پر جا کر باہر سے جو ان کے پاس بیلٹ پیپر موجود تھے وہ ڈالنے کی کوشش کی. اور وہ خدشہ درست ثابت ہوا. لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آپ ابھی سے خدشہ, وہ درست ثابت ہوا کہ ان لوگوں کو پہلے سے بکیں دے دی گئی تھی. پورے اسٹیشن پہ قبضہ کر کے 6 بکیں لائیں اور ڈال دی خواتین کے بوتھ میں, اور اس طرح نتائج پہ اثر انداز ہونے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. کوئی الیکشن کمیشن ایگزسٹ نہیں کرتا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ایم کیو ایم پر دھاندلی کے الزامات عائد کر دیے. کہا ایم کیو ایم کے پاس پہلے سے پولنگ باکس موجود تھے. ایم کیو ایم کے کارکنوں نے پولنگ اسٹیشنز پر قبضے کر کے ووٹ ڈالے اور الیکشن کمیشن کا کچھ پتہ نہیں. پاکستانی سیاستدان ووٹوں کی گنتی کے دوران پرسکون رہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا مشورہ. سیکرٹری جنرل کا انتخابات کے موقع پر دہشت گردی کے واقعات پر اظہار افسوس. کہا وہ پاکستانی انتخابات پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بھی پر امید ہیں. غزہ پر اسرائیلی حملے جاری. الصبح رفح پر بم برسا دیے گئے. حملے میں 8 فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں حملے کے دوران مزید 148 افراد شہید. شہداء کی کل تعداد 27,915 ہو گئی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ رفح میں 90% آبادی بے گھر اور بھوک کا شکار ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں اسرائیلی فوجی رد عمل کو ضرورت سے زیادہ اور حد سے تجاوز رد عمل قرار دے دیا. انڈر 19 ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل. پاکستان کو شکست. آسٹریلیا نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 179 رنز اسکور کیے تھے. آسٹریلوی ٹیم نے مطلوبہ ہدف 9 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. 11 فروری کو فائنل میں آسٹریلیا کا مقابلہ بھارت سے ہوگا.